اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ جیسے اس پارے کے شروع میں بھی ایک صفت بیان کی گئی تھی اہل ایمان کی، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ اسی طرح وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تو قرآن مجید میں جتنی بھی عبادات کے بارے میں آتا ہے، نماز کا بیان ہے، زکوٰۃ کا ہے، روزوں کا ہے، ان میں سے ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس کے ساتھ کثرت کی قید آتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ تو ذکر کے اس کے لیے پہلی بات ہے کہ زیادہ قیود نہیں ہے، شرائط نہیں ہے، آسان عبادت ہے۔ اس میں یعنی وقت کی قید نہیں ہے، وضو کی قید نہیں ہے، کسی خاص حالت کی قید نہیں ہے، لیٹے سوتے اٹھتے جاگتے بیٹھتے کسی بھی حالت میں کیا جا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی ذکر کا حکم آتا ہے اس کے ساتھ کثرت کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ ویسے اس کے بہت سے فضائل ہیں کہ جو انسان کے مختلف پریشانیاں ہیں ان کے حل کے لیے، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی بندگی اور عقیدت کا اظہار بھی ہے، ذکر الہی جو ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی جو زبان ہے یہ اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رہنی چاہیے۔ اور اسی سے متعلق ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا ذکر کرو کہ یہاں تک کہ لوگ اس کو دیوانہ مجنون کہنا شروع کر دیں۔ پھر خاص کوئی بھی مجلس یا نشست، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کوئی بھی ایسی مجلس جس میں جو اللہ کے ذکر سے خالی ہو، اللہ کی یاد سے خالی ہو، تو وہ کیا ہوگی؟ بوجھ ہوگی اپنے جو مجلس کے لوگ ہوں گے ان کے اوپر قیامت کے دن۔ اس وجہ سے بھی ذکر اللہ کی اہمیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، وسبحوہ بکرۃ واسیلا، اور اس کی پاکی بیان کرو بکرتن۔ بکرہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کا ابتدائی حصہ، کسی بھی چیز کا ابتدائی، اسی سے باکور کا لفظ ہوتا ہے، موسم کے پہلے پھل کو بھی باکور کہا جاتا ہے۔ اللہ کی پاکی بیان کرو صبح و شام، بکرتن صبح واسیلا شام۔ هو الذی یصلی علیکم، وہی ذات ہے جو کیا کرتی ہے؟ رحمت بھیجتی ہے تم پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تم پر رحمت بھیجتی ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ لفظ صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو مراد رحمت، نزول رحمت، اور فرشتوں کی طرف ہو تو مراد دعائے رحمت۔ جیسے اس میں بھی ہے والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں نکالے اندھیریوں سے، الی النور تاریکیوں سے روشنی کی طرف، وکان بالمؤمنین رحیما، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مومنین پر کیا ہے؟ انتہائی مہربان، مومنین کے ساتھ مہربان ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، تحیہ کہتے ہیں کہ کسی بھی عرف کے اندر بوقت ملاقات جو کلمات بولے جاتے ہیں ان کو تحیہ کہتے ہیں۔ تحیتہم یعنی ان کی جو ابتدا ہوگی، ابتدائی ملاقات ہوگی، یوم یلقونہ، جس روز وہ اللہ تعالیٰ سے ملیں گے، سلام، سلامتی ہوگی۔
کہ ان کو سلامتی کی کیا کی جائے گی؟ دعا کی جائے گی. جیسے سلام قولا من رب الرحیم، سورۃ یاسین میں آتا نا کہ اعلان کیا جائے گا کہ سلامتی ہو قولا من رب الرحیم، پروردگار کی جانب سے. تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو فرما رہے ہیں. جیسے سورۃ النساء میں بھی آتا ہے عام معاملات سے متعلق ہے اس میں. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، کہ جب تمہیں ابتدائی ملاقات کے وقت کیا کیا جائے، کوئی کلمات تم سے بولے جائیں، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو ان کا جواب ان سے بہتر کلمات کے ساتھ دو. جیسے حدیث مبارکہ میں اس کی مثال دی گئی، جیسے کوئی کہے السلام علیکم تو جواب دینے والا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر سلام کرنے والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو جواب دینے والا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں علیکم، اس کا جواب جو ہے نا علیکم کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس روز وہ اللہ سے ان کی ملاقات ہوگی تو ان کا استقبال سلام کے ساتھ کیا جائے. ٹھیک ہے. تب اس کے مقام کے بارے میں مختلف بولیں گے کب ہوگا. تو بعض حضرات فرماتے ہیں قبر میں، جس وقت اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں حشر کے وقت میں، بعض حضرات جنت. تو یہ مواقع کا اختلاف ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے معزز بدلہ، عزت والا بدلہ. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. تو اب دوبارہ کلام اسی پر، کیونکہ اس صورت کے زیادہ مضامین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہدن، گواہ بنا کر. اب یہ گواہی کس پر ہوگی؟ سابقہ انبیاء کی امتوں پر، کہ ان کے انبیاء نے اللہ کا پیغام ان امتوں تک پہنچایا. ایک ولیہ کہ گواہی اپنی امت کے اعمال پر ہوگی. جیسے بعض حدیث میں آتا ہے کہ ہر ہفتے میں ایک دن امت کے اعمال جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا ہوتے ہیں؟ پیش ہوتے ہیں. وَمُبَشِّرًا، خوشخبری دینے والا نیکوکاروں کو، وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والا گنہگاروں کو، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف پکارنے والا، بلانے والا، بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور آپ خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہوگا، بڑی رحمت ہوگی، مہربانی ہوگی. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور آپ مت اطاعت کریں کفار کی، والمنافقین، منافقین کی، وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور ان کی طرف سے جو تکلیف آ رہی ہے اس کو کیا کریں؟ چھوڑ دیں. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر توکل کریں. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہیں اللہ تعالیٰ کارساز، کاموں کو بنانے والے، سنوارنے والے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. یہاں سے ایک صورت بیان کی جا رہی ہے نکاح سے متعلق. یہ سورہ بقرہ میں بھی اس کو بیان کیا گیا، نکاح اور عدت سے متعلق. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، کہ جب تم نکاح کرو مومنہ عورتوں سے، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، اور پھر تم ان کو طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، صحبت سے پہلے، فما لکم علیہن، تو نہیں ہے تمہارے لیے، علیہن ان پر، من عدت تعتدونها، کوئی عدت
جس کو تم کیا کرو، شمار کرو۔ فمتعوہن، یعنی ایک تو حکم یہ ہو گیا کہ ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اگر طلاق ہوگی تو جو متعلقہ ہے اس پر کوئی عدت لازم نہیں، جیسے طلاق کی عدت ہوتی ہے تین قروء ہے، وہ ان پر لازم نہیں ہوگی۔ یعنی اگر وہ چاہیں تو وہ فوراً کسی اور جگہ کیا کر سکتی ہیں، نکاح کر سکتی ہیں۔ فمتعوہن، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس حالت میں بھی فمتعوہن، کہ جب تم نے ان کو کچھ طلاق وغیرہ دے دی ہے تو ان کو اب کیا کرو، کچھ نفع کا سامان دے دو۔ فمتعوہن اس کے دو معنی ہیں، ایک تو سامان، کہ کوئی بھی سامان ان کو ضرورت کا دے دو، اور ایک معنی اس کے متعد الطلاق سے آپ فقہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو 3 کپڑے تھے کہ ان کو کیا کر دو، ایک جوڑا دے دو۔ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور عام طور پر یہ جو معاملہ ہوتا ہے طلاق وغیرہ کا، عام طور پر طلاق جھگڑوں وغیرہ کے نتیجے میں ہوتی ہے، لیکن اس حالت میں بھی شریعت کی تعلیم یہ ہے وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور ان کو رخصت کرو، اچھے طریقے کے ساتھ رخصت کرنا۔ تو اب اس آیت کے اندر اسلام کا جو ایک معاشرتی نظام ہے اس کی خوبصورتی کو بیان کیا جاتا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے تقریباً پوری دنیا کے اندر اس حوالے سے کافی آوازیں اٹھیں، اور اس پر بہت زیادہ تنظیمیں بھی اب بنی ہیں کہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ انسانی حقوق کی تنظیم ہے، کہ معاشرے میں کسی کے حقوق کیا نہ ہوں، پامال نہ ہوں، اس کو اس کے حقوق کیا پورے ملیں۔ لیکن دیکھا یہ گیا کہ وہ صرف زبانی دعووں کی حد تک ہی رہی، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جن لوگوں کو یعنی امداد بھی کی تو وہ زیادہ تر امداد جماعتوں کے ذریعے ہوتی ہے، اور اکثر جو افراد کے درجے کے واقعات ہوتے ہیں، احاد کے درجے کے، کوئی گھریلو معاملہ، ان تک تو ان کی خبر بھی نہیں ہوتی بہت سی صورتوں میں۔ پھر یہ ہے کہ وہ جو امداد بھی کی جاتی ہے وہ بھی بے لوث اور بے غرض نہیں ہوتی، اس سے مقاصد ہوتے ہیں۔ اس میں مقصود کیا ہوتا ہے؟ اپنے مفادات کا حصول ہوتا ہے، اپنے مقاصد ہوتے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر اسلام نے جو حقوق دیے انسانیت کو، اس کا ایک نمونہ خطبہ حجۃ الوداع بھی ہے۔ پھر خاص یہاں پر اس آیت کے حوالے سے کہ طلاق کا معاملہ کہ جس کا سبب ہی کیا بنتا ہے، اختلافات بنتے ہیں، تو ایسے وقت میں بھی اب قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ اس چیز سے منع کیا کہ ایک دوسرے کی کردار کشی نہ کریں۔ عام طور پر اس طرح کے موقع پر ہوتا ہے، ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ پھر دوسرا یہ، اسی سے عدت کے احکام ہے۔ اگر تو یہ تو ایک خاص صورت متعلقہ کی بیان ہوگی نا، اگر طلاق ہوئی ہے بعد میں اور معاملات ہو چکے، اب اس پر عدت لازم ہے، تو اس عدت کے اندر اب قرآن نے کس کو پابند کیا ہے؟ شوہر کو، کہ عورت عدت کہاں گزارے گی؟ شوہر کے گھر میں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو پابند کیا کہ اس کو اب کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں پہنچانی۔ اسی طرح عدت کے دوران اس کا جو نفقہ ہے وہ کس پر لازم کیا؟ شوہر پر لازم۔ پھر خاص اس صورت میں بھی اب اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کیا کرو، اس کو جس وقت رخصت بھی کرنا ہے، ایک تو اچھے طریقے سے رخصت کرنا ہے، اور دوسرا ہے کہ اس کے ساتھ مزید کچھ کیا کر، اس کو کوئی بطور سامان کے اس کو کیا کر دو، کچھ چیزیں دے دو۔ متعصی کو کہا جاتا ہے کہ وہ عطیہ یا ہدیہ وغیرہ جو شوہر کی طرف سے طلاق کے بعد بیوی کو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح
اور جیسے قرآن کی بعض آیات میں آتا ہے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو جو کچھ اب تک دیا لیا ہے اس کا مطالبہ نہ کرو. ٹھیک ہے. اس طرح مہر کی ادائیگی ہے وہ بھی اس پر کیا قرار دی گئی؟ لازم قرار دی گئی شوہر پر. ان تمام باتوں کا اسلام نے کیا رکھا؟ خیال رکھا. تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمَتِّعُوهُنَّ، ان کو کیا کر دو؟ فائدہ اٹھانے کا سامان دے دو. وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. تو اب معاملہ چونکہ ختم ہو گیا تو اب اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اب معاملہ ختم ہو گیا، اب اس پر کوئی مزید کیا نہ کرو. جو بھی معاملہ ہوا اس کو ایک طرف رکھ کر وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور ان کو رخصت کرو اچھے طریقے کے ساتھ رخصت کر.